गुमराह एपिसोड 239। सैफ अली ने फाटक खुलवाकर आबी को कार अंदर ले जाने का इशारा किया। हवेली में दाखिल होकर हम तीनों कार से बाहर निकल आए। सैफ अली ने हमें सीधा लाखू लाशारी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। वो एक बड़ी सी मसहरी पर आरामदेह बिस्तर में लेटा हुआ था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मैंने उसके करीब जाकर कहा, ये क्या कर बैठा है तू मेरे यार? तूने तो लगता है अपना सारा खून ही निचोड़ डाला है। वो बड़ी नहीफ आवाज में बोला, कोई खास बात नहीं अदा साईं, मर्दों को ऐसे हादसात भी पेश आते रहना चाहिए। मर्द की शान इसी से बनती है भाई जी। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? मेरी याद कैसे आ गई आपको? तू भी कोई भूलने वाली शय है यार। मैं भूला ही कब था तुझे जब तेरी याद आती। मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा, अच्छा याद रखा है। ठीक कहते हो तुम, बहुत दिन बाद आना हुआ इधर। वजह यह है कि मुझे बहुत ही अफरा तफरी में अमेरिका जाना पड़ गया था और ये अपना यार अभी भी कुछ दिनों के लिए सरकारी मेहमान खाने में जा बैठा था। इसके लिए भी बहुत ख्वार फिरा हूं मैं। पता है मुझे इनके बारे में भी खबर मिल गई थी साईं। इनके साथ वो आपकी बहन आसिया भी थी ना, वो कहाँ है अब? तुम्हें मालूम है ये? मैंने हैरानी से कहा, कमाल है भाई, ये तो कैसे मालूम हुआ तुम्हें ये सब कुछ? लाखू लाशारी ने बजाय जवाब देने के आहिस्ता से मेरा हाथ दबाया और सैफ अली को देखते हुए बोला, सैफ तुम इन दोनों मेहमानों को मेहमान खाने में पहुंचा दो और इनकी जरूरत का ख्याल रखो। मैं जरा थोड़ी सी बातें करूंगा जिलानी साईं के साथ। जो हुक्म साईं, सैफ अली ने ताबेदाराना अंदाज में कहा। फिर उसने आबी और शराफत अली को मुखातिब किया, आए आप लोग, मेरे साथ आए। लंबे सफर ने थका भी दिया होगा आपको, चलकर गुस्ल वगैरह कर लें। मैंने शराफत अली की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरे नए दोस्त हैं लाखू, बड़े बुरे वक्तों में काम आने वाले आदमी हैं। कराची में रहते हैं और इनका नाम शराफत अली है। आदमी भी नाम की तरह शरीफ ही है ये। लाखू ने मुस्कुराती नजरों से शराफत अली की तरफ देखते हुए उसकी जानिब हाथ बढ़ा दिया। शराफत ने बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। लाखू बोला, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ये खुशनसीबी है हमारी कि आप जैसे लोग भी इस हवेली में तशरीफ लाए। इसका मतलब ये कि अल्लाह साईं मुझ जैसे गुनाहगार बंदों पर भी अपनी रहमतों के नुज़ूल से हाथ नहीं रोकता कभी। ये तो जिलानी की मोहब्बत है कि इतनी इज्जत देते हैं ये मुझे, वरना सच तो यह कि मैं बस नाम का ही शराफत अली हूँ। इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ मैं कि कोई मुझे रहमत खुदावंदी समझने लगे। आप मुझे शर्मिंदा मत करें लाखू भाई। नहीं साईं, शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है इसमें। साईं जिलानी जिसकी इज्जत करते हैं वो सचमुच इसी काबिल होता है, तभी ऐसा करते हैं। मैं जानता हूँ इन्हें, झूठ नहीं बोलते ये, और आदमी पर उसके नाम का भी कुछ तो असर होता ही है ना। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा लाखू। पहले मैं यही समझा था कि इस शख्स ने अपने नाम के असरात जरा भी कबूल नहीं किए हैं। जिद है ये अपने नाम की, लेकिन जब वास्ता पड़ा तो पता चला कि मेरा अंदाजा गलत था। आदमी को परखे बगैर कोई राय कायम नहीं करना चाहिए। शराफत ने गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया, लाखू साईं, हमें मालूम हुआ है कि किसी शकील कल्ब औरत ने आप पर गोली चला दी थी कल रात। कौन है वो? हैरत है मुझे, आजकल औरतें ऐसे भी काम करने लगी हैं। एटमी दौर है साईं, औरतें तो आज बड़े बड़े काम कर रही हैं। इसकी तो कुछ हैसियत ही नहीं रही अब। वो बड़ी खूबसूरती से शराफत अली के सवाल को गोल कर गया था। अंदाजा यही होता था इससे कि वो उस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। चुनाचे मैंने कहा, अब तुम दोनों सैफ अली के साथ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ 2 घड़ी लाखों के साथ बैठकर। फिर सैफ अली से कहा, सैफ अली, खाने पीने के चक्कर में ना पड़ना, भी हम नाश्ता कर चुके हैं। सैफ अली उन दोनों को साथ लेकर चला गया। हैरत मुझे आप ही पर हो रही थी। वो इतनी देर तक खिलाफे आदत बिल्कुल ही खामोश खड़ा रहा था, जरा भी जुबान नहीं हिलाई थी उसने। ऐसा लगता था जैसे वो लाखों की बातों से कोई नतीजा खस करने की कोशिश करता रहा हो। यह अंदाजा तो मुझे भी हो गया था कि लाखू अकेले में मुझसे अपने ऊपर होने वाले हमले के ही बारे में बातें करना चाहता है। वो मुझे कुछ बताना चाहता है इस सिलसिले में, वो सब कुछ जो उसने अब तक किसी को नहीं बताया था। ऐसी कौन सी बात हो सकती थी जो उसने अपने खास आदमियों से भी छुपाई हुई थी मगर मुझसे नहीं छुपाई जा सकती थी? यकीनन उसका ताल्लुक मेरी ज़ात से भी था, और यह अंदाज़ा लगाना मेरे और आबी के लिए कुछ दुश्वार ना था कि उसने हमलावर को पहचान लिया था। वो आसिया ही थी जिसने उसे इस हाल को पहुंचाया था, और यह आसिया से उसकी मोहब्बत थी जिसने लाखों की जुबान रोक रखी थी। वो अपने आदमियों से उसका नाम छुपा रहा था। उन लोगों के जाने के बाद लाखू मेरा हाथ अपने हाथ में लिए खाली खाली नजरों से मुझे देखता रहा। फिर उसने ठंडी सांस ली और मध्यम आवाज में बोला, जिलानी, आप यहाँ क्यों आ गए? नहीं आना चाहिए था आपको, यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझसे मेल रखना पसंद नहीं करते, या कोई खतरे वाली बात है मेरे लिए? मेलजोल मैं तो साईं आपसे बांध कर रखना चाहता हूँ अपने आप को, मगर सिर्फ मेरे चाहने से तो कुछ नहीं होता। आप लोग भी अगर चाहें तो कुछ हो सकता है। अफसोस तो यही है जिलानी कि आपने तो ऐसा नहीं चाहा। कि तुम क्या कह रहे हो? किसने तुमसे कह दिया कि मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे कोई ताल्लुक रखूं? अगर ऐसा होता तो मैं आज यहाँ क्यों आता?
کیا ضرورت تھی مجھے متھا لانے کی؟ اور کون ہے ایسا یہاں جس کی کشش مجھے کھینچ کر لاتی ہے؟ وہ خاموش ہو کر مجھے تکتا رہا۔ چند لمحے کے بعد وہ اپنے آپ سے جیسے مخاطب ہوا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آدمی کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے لاکھو، صاف صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ معاملہ کیا ہے آخر؟ کیا سمجھنا چاہتے ہو تم؟ کھل کر بات کرو مجھ سے۔ کیا بات کروں سائیں؟ میری تو عقل کام نہیں کر رہی۔ جب تک کسی بات کا صحیح علم نہ ہو آدمی کو زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ شکوک و شبہات کے سہارے کئی باتیں آدمی کو اپنوں سے دور کر دیتی ہیں، خلش بو دیتی ہیں دلوں میں، فاصلے پیدا کر کے دیواریں کھڑی کر دیتی ہیں دشمنی کی۔ اسی لیے زبان کھولتے ہوئے ڈر رہا ہوں میں۔ لیکن شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دل کی بات زبان پر لے آئے۔ کسی مصلحت سے خاموشی اختیار کر لینے سے بھی تو بدگمانیاں جنم لیتی ہیں دل میں، اور ایک روز وہ بڑھ کر دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہاں، یہ بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر جو کچھ میں کہوں آپ بھی صاف اور کھلے دل سے اس کا جواب دیں۔ یقین کر لیں میں کسی بدنیتی سے کام نہیں لے رہا ہوں، بس ایک خلش دور کرنا چاہتا ہوں اپنے دل کی۔ تمہیں جو کچھ کہنا بے فکر ہو کر کہو، میں بھی تم سے کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا، یہ تم اطمینان رکھو۔ وہ چند لمحے کی خاموشی کے بعد بولا، سائیں میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں دشمنی نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ بھائی کہا ہے میں نے آپ کو، اور ہمیشہ اپنا بڑا بھائی ہی سمجھا ہے۔ میرے بھائی، میں بھی جانتا ہوں یہ سب کچھ، تمہیں جو کہنا ہے جلدی سے کہہ دو، زیادہ الجھن میں مت رکھو مجھے۔ بات یہ ہے جیلانی کہ یہ تو تمہیں بتا ہی دیا ہوگا اس سیف علی نے کہ مجھ پر رات کے اندھیرے میں کسی عورت نے گولیاں چلائی تھیں، جس کے نتیجے میں میرا یہ بازو زخمی ہو گیا ہے اور میرے 2 بہترین آدمی زندگی سے گزر گئے ہیں۔ ہاں، یہ بتایا تھا مجھے اس سیف علی نے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ تم اس عورت کو نہیں پہچان سکے تھے۔ ہاں، ان لوگوں سے یہی کہا تھا میں نے، پر حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تم نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ یہی بتانا چاہتے ہو نا تم مجھے؟ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم نے اپنے خاص آدمیوں سے یہ بات کیوں چھپائی، البتہ میں یہ ضرور معلوم کروں گا کہ تم یہ بات مجھے کیوں بتا رہے ہو۔ یہ بھی بتا دوں گا میں آپ کو۔ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ سچ مچ مجھ سے ملنے کے خیال سے آئے ہیں یہاں، یا کوئی اور ہی خیال آپ کو لے آیا یہاں تک، کسی کے تحفظ کا خیال، یا کوئی اور ہی بات؟ اس کے سوال میں وہ سب کچھ تھا جو میں جاننا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اس پر حملہ کرنے والی آسیہ ہی تھی۔ لاکھوں نے اسے پہچان لیا تھا، مگر وہ جھیل گیا تھا اس کے سوار کو۔ اس کے ہاتھوں زخم کھانے اور اپنے 2 بہترین آدمی گنوانے کے باوجود وہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ میں نے کہا، میں نہیں جانتا تمہارے دل میں یہ خیال کیسے پیدا ہو گیا، لیکن میں تم سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا۔ تم مجھے ایک بھائی کی طرح ہی عزیز ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ میں تمہاری حفاظت ہی کے خیال سے آیا ہوں یہاں۔ میں نے کل شام کو کراچی سے فون کر کے لاہور بات کی تھی اپنی ماں جی سے۔ کل ہی مجھے آبی اور آسیہ کے جیل سے فرار ہونے کی خبر ملی تھی۔ یہ آبی کراچی آ گیا تھا مجھے ڈھونڈتا ہوا، اسی سے پتہ چلا کہ آسیہ لاہور میں ماں جی کے پاس ہے۔ کاش مجھے پہلے معلوم ہو گیا ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آنے پاتی۔ ماں جی نے مجھے بتایا کہ وہ سکھر چلی گئی ہے کسی لاکھوں لاشاری سے اپنا کچھ پرانا حساب کتاب صاف کرنے۔ یہ معلوم ہوتے ہی ہم لوگ کار میں ادھر دوڑ پڑے۔ خیال میرا یہی تھا کہ اگر آسیہ ابھی یہاں نہیں پہنچی ہے تو میں تمہیں اس کی طرف سے ہوشیار کر دوں، اور جب وہ آئے تو اسے سمجھا بجھا کر اپنے غلط ارادوں سے باز رکھنے کی کوشش کروں۔ مگر یار، تقدیر کو کون مات دے سکتا ہے؟ وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی وار کر گئی تجھ پر۔ کاش یہ خبر مجھے ایک دن پہلے مل گئی ہوتی۔ لاکھوں کے چہرے پر میری باتیں سن کر تازگی سی آ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے دل سے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھ گیا ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے سائیں، ساری گرد صاف کر دی آپ نے میرے دل کی۔ کتنا سکون ملا ہے مجھے اس وقت۔ میرا خیال صحیح ہے نا کہ تم پر اسی ضدی اور بدنصیب آسیہ نے ہی گولی چلائی تھی؟ ہاں، بالکل صحیح اندازہ قائم کیا ہے آپ نے، لیکن اس کو برے الفاظ سے یاد نہ کریں آپ۔ میں مجرم ہوں اس کا، بہت بڑا جرم کیا ہے میں نے۔ وہ جتنی بڑی سزا اس کی مجھے دینا چاہے حق ہے اس کا، میں ہر طرح سے تیار ہوں اس کے لیے۔ مجھے تو اس کا بھی افسوس ہے کہ کل رات اس کی کوئی گولی میرا کام کیوں نہیں تمام کر گئی۔ وہ میرے دونوں آدمی میرے سامنے ڈھال کیوں بن گئے؟ آپ سے میری ایک درخواست ہے جیلانی، اسے روکنے کی کوشش نہ کریں آپ۔ میں نے اسے اپنا کر اپنے جرم کا ایک طرح سے قصاص دینے کی کوشش کی تھی اسے، لیکن اس نے منظور نہیں کیا۔ وہ مجھ پر اپنا خون معاف کرنے کو آمادہ نہیں ہے سائیں، تو اسے سزا دے لینے دیں۔ مجھ پر بھی بڑا بوجھ ہے اپنے ضمیر کا، یہ بوجھ اٹھا کر اب مجھ سے نہیں چلا جاتا۔ آپ ہٹ جائیں درمیان سے، میں آپ کی بہن پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھیں۔ میں نے کہا، لاکھو تو مجھے بے حد عزیز ہے، میں تجھے کھونا نہیں چاہتا، اسی لیے دوڑا چلا آیا ہوں ادھر۔ جانتا نہیں ہے تو آسیہ کو، ضد کی پکی لڑکی ہے، اپنی ذلت کے احساس نے اسے مار رکھا ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے تجھے اپنے ہاتھ سے گولی مارنے کی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، اسے قسم پوری کر لینے دیں، مجھے بالکل دکھ نہیں ہوگا، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ مگر میں بالکل تیار نہیں ہوں میرے یار،
تو سمجھتا کیوں نہیں ہے وہ سچ مچ تیری جان لے لے گی؟ میں جانتا ہوں رات کے واقعے کے بعد تو اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی ہے، اور اب میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر وہ مجھے معاف نہیں کر سکتی تو میری جان لے کر اپنا دل ٹھنڈا کر لے، مٹا دے مجھ نیچ کو صفحہ ہستی سے۔ کیسی ذلیل حرکت سرزد ہوئی ہے مجھ سے جو خود میرے سینے کی پھانس بن کر رہ گئی ہے۔ کیا معلوم تھا مجھے کیسی غیرت مند لڑکی ہے وہ؟ یہ سوچا بھی نہ تھا میں نے کبھی کہ جیل کی چار دیواری میں ایسی بھی کوئی لڑکی قدم دھر سکتی ہے۔ کاش مجھے پہلے سے معلوم ہوتا اس بارے میں تو اپنی جان دے کر بھی حفاظت کرتا میں اس کی۔ ایسی جی در اور غیور لڑکیاں یوں مجھ جیسے کمینوں کے ہاتھوں رسوا ہونے کے لیے تو نہیں ہوتی۔ وہ بچہ کہاں تمہارا؟ اسے کیوں اٹھوا لیا تم نے اس شب خیر کے پاس سے؟ وہ یہی ہے میرے پاس، لاشاری کا خون ہے وہ، بھلا کسی طوائف کے پاس کیسے چھوڑ سکتا تھا میں اسے؟ یہ تو ٹھیک کہا تم نے، مگر میرا خیال ہے وہ بچہ اگر آسیہ کے حوالے کر دیتے تو شاید بات اتنی نہ بڑھتی۔ بچے کو پا کر آسیہ تمہیں بھول جاتی۔ تم نے بچے کو چھین کر اسے اور بھی بھڑکا دیا ہے، اس کے سینے میں دبی آگ کو ہوا دی ہے۔ میں مانتا ہوں آپ کی اس بات کو، غلط نہیں کہا آپ نے، لیکن میری بھی تو مجبوری ہے کچھ۔ میں اپنے اجداد کی قائم کی ہوئی روایات سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اس کی خاطر جان دینے کو تیار ہوں میں، میرے گناہ کی جو بڑی سے بڑی سزا چاہے مجھے دے لے، ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں میں، مگر بچے کو نہ مانگے مجھ سے، یہ نہیں ہو سکے گا مجھ سے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آسیہ اگر میرے سامنے ہوتی تو میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر وہ نہ جانے کہاں اس کی گھات لگائے بیٹھی تھی۔ اسے تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ بھی ڈر تھا مجھے کہ میں اسے تلاش کرنے کے لیے لاکھوں کی حویلی سے نکلا تو کہیں وہ میری غیر موجودگی میں اس کا کام ہی نہ تمام کر جائے۔ میں لاکھوں کو اس کے ہاتھوں مرنے سے بچانا چاہتا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ زمین پر اپنے لیے جگہ تنگ کرتی چلی جائے۔ میں نے لاکھوں سے پوچھا، تمہارے خیال میں اس وقت آسیہ کہاں ہوگی؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں اس کے بارے میں؟ نہیں، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ ویسے میں اگر معلوم کرنا چاہوں تو یہ مشکل نہیں ہے۔ وہ میرا گھوڑا لے کر گئی ہے، اگر میں اس کے خلاف قدم اٹھانا چاہتا تو اس کی اس غلطی سے فائدہ اٹھا کر اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اسے خبر نہیں ہے کہ وہ اس گھوڑے کے ساتھ جہاں بھی جائے گی، سندھ کی جس شارع اور جس بستی سے گزرے گی، مجھے اس کی اطلاع مل جائے گی۔ میرا مشکی پورا سندھ میں پہچانا جاتا ہے۔ اس نسل کا کوئی اور گھوڑا کم از کم سندھ میں تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اپنے علاقے کے کئی مقابلوں میں میرے گھوڑے نے انعامات جیتے ہیں، بچہ بچہ پہچانتا ہے اسے۔ پھر تم پتہ کرو وہ کہاں ہے اس وقت، میں اس سے مل کر اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ نہیں جیلانی، ایسا غضب بھی نہ کر دینا، میری حویلی کے لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ میرا گھوڑا لے گئی ہے۔ انہیں میں نے یہی بتایا ہے کہ خود میرے زخمی ہو کر گرنے کے بعد گھوڑا بھاگ گیا ہے کہیں۔ لاکھوں نے جلدی سے کہا۔ میں نے ہنس کر کہا، کس خیال میں ہے تو بھائی؟ یہاں سب جانتے ہیں کہ تیرا گھوڑا آسیہ لے گئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں جبکہ میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں؟ وہ بے یقینی سے بولا، اگر تم نے نہیں بتایا ہے تو شاید انہوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ گھوڑا آسیہ لے گئی ہے، کیونکہ مجھے سیف علی نے یہی کہا تھا کہ تم پر جس عورت نے حملہ کیا تھا وہ تمہارے مشکی پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ وہ گھبرا کر بولا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کہا اس سیف علی نے؟ ہاں، یہی کہا تھا اس نے مجھ سے، اور اس میں کسی بھی قسم کے شک و شبے کا اظہار نہیں کیا تھا اس نے بالکل بھی، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انہیں پختہ یقین ہے کہ تمہارا گھوڑا آسیہ لے گئی ہے، یا شاید کسی نے اسے اس گھوڑے پر جاتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے یہ، مگر حیرت کی بات ہے کہ کسی نے بھی مجھ سے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ ممکن ہے تمہاری حالت کے پیش نظر انہوں نے تمہیں بتانا مناسب نہ سمجھا ہو، یا وہ اپنے طور پر اسے گھیر کر پکڑنا چاہتے ہوں تاکہ کسی مناسب موقع پر اسے تمہارے قدموں میں لا ڈالیں۔ ان کا خیال ہوگا کہ تم ان کے اس عمل سے خوش ہو جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے جیلانی، بہت ممکن ہے یہی سوچ رکھا اس سیف علی نے۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بہت برا ہوگا، یہ لوگ کسی بھی طرح معاف نہیں کریں گے اسے۔ اس معاملے میں وہ میری بھی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ کچھ کرے جیلانی، خدا کے لیے کچھ کریں، انہیں روکیں، اس تک نہ پہنچنے دینے۔ میں نے کیسے روک سکتا ہوں لاکھوں؟ یہ لوگ جب تمہاری بات نہیں سنیں گے تو میری بات کس طرح اثر انداز ہوگی ان پر؟ پتہ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا جیلانی، میں کچھ نہیں جانتا۔ کسی بھی طرح آپ روک لیں، بس روک لیں کسی بھی طرح، کچھ کریں، خون میں نہلا دیں ان سب کو، مگر اس تک نہ پہنچنے دیں انہیں۔ وہ ادھر ادھر تکیے پر سر پٹکتے ہوئے ہجیانی انداز میں بولا، جائیں میرے بھائی، جلدی کریں، وقت برباد مت کریں۔ اگر وہ پہنچ گیا اس تک تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں نے اس وقت اس کے پاس سے اٹھ جانا ہی مناسب جانا، حالانکہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ اگر سیف علی نے آسیہ کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھا ہی لیا ہے تو میں اسے کیسے روک سکوں گا۔ اچھا میرے بھائی، میں جاتا ہوں اور جا کر دیکھتا ہوں میں کہ اس بد نصیب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ جلدی جائیں اور اپنے اس یار آبی سے مشورہ کریں اس سلسلے میں، میرا خیال ہے کہ وہ کوئی راہ ضرور نکال لے گا۔ ہاں، میں اسی کے پاس جا رہا ہوں،
मुमकिन है वो कोई सही मशवरा दे दे। मैं तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हवेली का मेहमान खाना मैंने देखा हुआ था। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे किसी की रहनुमाई की जरूरत ना थी। लाखू के कमरे से निकलकर मैं सीधा मेहमान खाने के सामने जा ठहरा। आबी उस घड़ी शराफत अली के साथ राजो न्याज में मशगूल था। वो किसी बहुत ही अहम मसले पर सर जोड़े तबसरा कर रहे थे। मुझे देखकर दोनों ने अपनी अपनी निगाहें सवालिया अंदाज में मेरे चेहरे पर जमा दी। मैं आबी के साथ चारपाई पर बैठते हुए बोला, यहाँ तो मामला ही उल्टा निकला यार। हमारी तो सारी सोचें गलत साबित कर दी उस लाशारी ने। क्यों, क्या कहता है वो जो कुछ कहता है उससे हमारे सारे अंदाजे मुंह चिढ़ाते मालूम होते हैं मुझे। ओए कुछ बक भी कि असल बात है क्या? किस बात पर उसने अकल उड़ा दी तेरी? इतना हैरान परेशान क्यों हो रहा है तू? वो यार, उस पर जिस औरत ने हमला किया था वो आसिया ही थी। उसने पहचान लिया उसे, यही बताया उसने मुझे। ओ बेड़ा गर्क, ये तो सचमुच होश गुम कर देने वाली बात है। वो सैफ अली साला धोखे से खींच लाया हमें यहाँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो हवेली में दाखिल होते हमारी मशकें बांध लेने की कोशिश जरूर करते। क्या मतलब है तेरा जिलानी? कहना क्या चाहता है तू? जरा साफ साफ खुलकर बात कर मेरे यार। अटक क्यों जाता है बार बार? तू खुद ही बकवास शुरू कर देता है दरमियान में। पूरी बात बताने कहाँ दे रहा है? अच्छा ठीक है, अब नहीं बोलूंगा। अब बता बात क्या है? लाखू ने आसिया को पहचान लिया था। मैं ये बता रहा था तुम्हें। फिर मैंने उन दोनों को वो सारी बातें बता दी जो लाखू ने मुझसे कही थी। फिर कहा, मगर यार आबी, एक बात समझ में नहीं आ रही मेरी। उसने मुझे उलझा कर रख दिया है। क्या बात है? वो कहता है कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई कि वो हमलावर औरत उसके मुश्किल घोड़े पर फरार हुई है। अगर ये सच है तो सैफ अली को ये कैसे मालूम हुआ कि वो लाखू का घोड़ा ले गई है? ये तो तूने बिल्कुल सही जगह हाथ धरा है। कहीं वो साला फरेब तो नहीं दे रहा तुझे? ऐसा तो नहीं कि हमें अंधेरे में रखकर हमारे गिर्द जाल बुन रहा वो आदमी। तो वो भी लोमड़ी से कम अय्यार नहीं लगता मुझे। नहीं यार, इतने तसलसल से झूठ बोलना आसान काम नहीं है। ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं है वो। जो लोग इस तरह झूठ बोलने की सलाहियत रखते हैं वो अपने बयान में क्यों और कैसे की गुंजाइश नहीं रहने देते। बड़े फनकार होते हैं वो। तो तूने उससे नहीं पूछा कि उसके बगैर बताए सैफ अली को कैसे मालूम हो गई ये बात? पूछा था मैंने उससे, और इस बात पर उसने और भी हैरत का इजहार किया था। बेचैन हो गया था वो ये सुनकर। उसने इस खदशे का भी इजहार किया है कि हम सैफ अली और उसके आदमियों को अगर उस घोड़े की तलाश से ना रोक सके तो वो लोग घोड़े के साथ साथ आसिया को भी पकड़ लाएंगे। उस घोड़े के साथ वो सिंध में हर जगह उनकी नज़रों में होगी, और अगर वो हाथ आ गई उनके तो वो लोग लाखू का पूरा पूरा इंतकाम लेंगे उससे। उस वक्त लाखू भी नहीं बचा सकेगा उसे। ये तो बहुत गलत बात हो गई यार। हमें फौरन कुछ करना चाहिए इस सिलसिले में। शराफत अली फिक्रमंदी से बोला, ये तो मैं भी जानता हूँ कि हमें कुछ करना चाहिए इस सिलसिले में, मगर करना क्या चाहिए, असल मसला तो यही है। कुछ समझ में नहीं आता। एक बात मेरी समझ में आई है जिलानी, आबी बोला। हम सैफ अली से अपने तौर पर यह मालूम करने की कोशिश करते हैं कि उसने अब तक इस मामले में क्या कुछ किया है। अगर अभी तक उसे नहीं मालूम हो सका कि हमलावर कौन थी तो वह हमसे कोई बात छुपाने की कोशिश नहीं करेगा। फिर हम उसके बयान की रोशनी में कुछ सोचेंगे। हाँ, ये सही तजवीज़ है। शराफत अली आबी की तायद करते हुए बोला, अगर उसे आसिया के बारे में कुछ इल्म नहीं हुआ है तो हम उसकी मदद करने के बहाने खुद भी उसकी तलाश में निकल जाएंगे। फिर अगर बात बिगड़ी भी तो उस हवेली से बाहर वो हम पर इतनी आसानी से काबू नहीं पा सकेंगे। खुली जगह पर तो हम उन्हें अच्छी तरह सबक पढ़ा देंगे। हाँ, बात तो तुम दोनों की ठीक ही मालूम होती है। अच्छा ठहरो, मैं बुलाता हूँ सैफ अली को। मैं उठकर बाहर आ गया। मेरा रुख हवेली के मेन गेट की तरफ था। मेहमान खाना हवेली के बिल्कुल अकबी हिस्से में था। मेन गेट पर पहुंचने के लिए पूरी इमारत का चक्कर लगाना पड़ता था। मैं जैसे ही घूमकर सामने पहुंचा, मेरी नज़र गेट में दाखिल होती पुलिस जीप पर पड़ी, जिसके पीछे एक अरबी नस्ल का चमकदार स्याह घोड़ा चला आ रहा था। उसे देखते ही मैं तेजी से वापस पलटा और दौड़ता हुआ दोबारा मेहमान खाने में जा घुसा। ओए आबी, गजब हो गया यार। मेरा ख्याल है उन्होंने आसिया को पकड़ लिया है। क्या मतलब है तेरा? किसने बताया है ये तुझे? आबी चीते किसी फुर्ती से उठकर मेरे पास आ गया। बताया तो किसी ने नहीं। मैंने अभी अभी एक पुलिस जीप को हवेली में दाखिल होते देखा है। उसके साथ लाखू का वो मुश्किल घोड़ा भी है, जिसके बारे में लाखू ने बताया था कि उसे आसिया ले गई है। उस घोड़े के मिलने का मतलब तो यही है कि आसिया भी हाथ लग गई है उनके। इतना मौका नहीं था उस वक्त कि मैं जीप का तफसीली जायजा ले सकता, वरना ये भी मालूम कर लेता। ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है। पता करो किसी से। अगर उसे भी पकड़ लाए ये पुलिस वाले तो उनसे दो दो हाथ करना पड़ेंगे हमें। अचानक बाहर से बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने आबी से कहा, जल्दी से चादर ओढ़कर लेट जाओ और पिस्तौल हाथ में रखना अपने, शायद ज़रूरत पड़ जाए हमें उसकी। ये कहकर मैं जल्दी से चारपाई पर बैठकर अपने जूते खोलने लगा। आबी और शराफत अली मेरी हिदायत के मुताबिक तेज़ी से अपने अपने बिस्तरों में जा छुपे।
میں نے پستول اپنے ہاتھ کی پہنچ میں کر لیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے سیف علی ایک پولیس افسر اور 2 سپاہیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ میں جوتے چھوڑ کر سیدھا ہوتے ہوئے بولا، آؤ آؤ سیف علی، خیر تو ہے نا؟ کیا ان لوگوں نے حملہ آور کو پکڑ لیا ہے؟ نہیں سائیں، وہ تو ہاتھ نہیں آ سکی ان کے، مگر لاشاری سائیں کا گھوڑا لے آئے ہیں یہ۔ پھر اس نے اپنے ساتھ آنے والے تھانے دار سے کہا، لے جناب، مل لیں آپ ان سے، یہ ہاشم خان پنجاب کے ایک زمیندار ہیں اور اپنے سائیں کے اچھے دوستوں میں سے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں اکثر یہاں، انہیں دیکھا ہی تھا آپ نے صبح سچل کے ڈیرے پر۔ وہ تھانے دار بڑا ہی پالتو قسم کا سانڈ تھا، سیدھے سادے غریب دیہاتیوں پر روب گاٹنے کے لیے اس نے ایک بالش لمبی مونچھیں پال رکھی تھی چہرے پر، مگر مال مفت نے اس کا پیٹ اتنا بڑھا دیا تھا کہ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا اسے۔ گوشت کی ایسی فراوانی تھی اس کے جسم پر جسے دیکھ کر کسی جنگلی بھینسے کا تصور ابھر آتا تھا ذہن میں۔ وہ کچھ دیر تک بہت غور سے مجھے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے یہاں مل کر خان جی، لگتے تو آپ سچ مچ کسی علاقے کے زمینداری ہیں، کون سا علاقہ ہے آپ جناب کا؟ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، ایسا کوئی مشہور علاقہ تو نہیں ہے جی، مگر شاید آپ نے نام سنا ہو، ادھر بھارتی سرحد کے قریب چوگوٹ نامی جگہ ہے وہ۔ اوہ چوگوٹ، جانتا ہوں میں، اخباروں میں نام پڑھا اس جگہ کا میں نے، مگر وہاں کے زمیندار کا نام تو شاید ڈھلو پڑھا تھا میں نے۔ ہاں شاید کیا، ڈھلو ہی نام تھا ان کا، سیاسی آدمی ہے وہ، یاد آ گیا مجھے۔ جی ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تھانے دار صاحب، ضرور پڑھا ہوگا آپ نے ان کا نام، بہت چھپتا رہا یہ نام اخباروں میں، مگر حیرت کی بات ہے آپ نے ان کے قتل کی خبر اخباروں میں نہیں پڑھی یا یاد نہیں رہی آپ کو؟ قتل؟ تو کیا قتل ہو گیا ان کا؟ یہ خبر تو نظر سے نہیں گزری میری، کب کا واقعہ ہے یہ؟ وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، کافی پرانی خبر ہے یہ تھانے دار جی، حیرت ہے کہ آپ کی نظر سے اتنے بڑے کیس کی خبر اوجھل ہو گئی۔ چچا تھے وہ میرے اور اولاد کوئی نہیں تھی ان کی، اسی لیے ان کی کل جائیداد مجھے مل گئی، ورنہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے زمینداری کا۔ ہاں بھائی تقدیر کی بات ہے ساری، اور آپ جیسے آدمی کے لیے تو یوں بھی ایک چوگوٹ کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ پہلے ہی پورے پنجاب کے مالک ہیں، آپ کے قدموں کو تو پنجاب کا چپا چپا پہچانتا جناب غلام جیلانی صاحب۔ اس نے یوں اچانک میرا نام لے کر مجھے حیران کر دیا تھا، وہ کوئی ایسا ہی پرانا پاپی تھا جس نے اپنے ذہن میں میری تصویر میرے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھی تھی، اور مجھے دیکھتے ہی اس نے وہ تصویر نکال کر میری صورت سے ملا لی تھی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا سا لگا، اور ابھی میں سنبھل بھی نہ پایا تھا اس جھٹکے سے کہ اس نے اپنے ساتھ آنے والے سپاہیوں کو حکم دیا، باندھ لو اس ڈکیت کو، سالہ بڑا 30 مار خاں بنا پھرتا ہے، جانتا نہیں در تھانے دار افضل بیگ کا علاقہ بھی پڑتا ہے۔ بچوں پہچان لے مجھے اچھی طرح سے، بڑے بڑے نامی گرامی ڈاکوں کو پہنچا دیا میں نے اندر، پوچھ لینا ادھر جیل میں، اگر مل جائے کوئی تو۔